بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ النساء آیات 26 تا 35۔ یہ آپ کی خدمت میں حاضر دورہ قرآن کا یہ پروگرام، مطالعہ قرآن کا یہ پروگرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ دیکھیے آیات 26 سے 28 کی۔ سنتن را اور طریقہ، یخففہ تخفیف اور آسانی، ترازن باہمی رضامندی، نسلیہ اصلاح آگ میں جھونک دینا، نشوز لفظی معنی اٹھنا اور ابھرنا، یا مراد شور سے نفرت اور نافرمانی ہے۔ قنوت خضوع اور عاجزی، المداجع، مدجع کی جمع ہے بستر خوابگاہ، شقاق مشقّۃٌ سے ہے، یعنی ایسی کشمکش جو بام نہ سلجھائی جا سکے۔ جی، معاشرتی اصلاحی احکام کے درمیان تنبیہ کی گئی کہ مفاد پرست طبقہ ایک طوفان کھڑا کرے گا، لہٰذا تم اپنے منصب کو مد نظر رکھ کر باقی چیزوں کو نظر انداز کر دو۔ ارادہ کے جواب میں اگر لام آ جائے تو فیصلہ مطلوب ہوتا ہے، اور اگر ان آ جائے تو چاہنے کے معنی ہوتے ہیں۔ ارادہ کے جواب میں اگر لام آ جائے تو فیصلہ، اور اگر ان آ جائے تو چاہنے کا معنی۔ مخالفین اعتراض کریں گے کہ اسلاف کا سرمایہ خطرے میں ہے۔ اس کو رد کرنے کے لیے بتایا گیا کہ اصل سرمایہ اسلام ہے، نہ کہ خود ساختہ رسمیں ہیں، کیونکہ اسلام عین فطرت ہے اور انسان غیر فطری بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ کافروں کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ دوسرے معاشرے کو بھی نفسانی خواہشات کا غلام بنایا جائے۔ حرمت مال اور حرمت جان کا گہرا رشتہ ہے۔ جب دوسروں کا مال ہڑپ کرنا حرام ہو تو دوسروں کی جان کی حفاظتی امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے مال کو بھی باطل طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے۔ کسی بھی معاملت میں فریقین کی رضامندی شرط ہے۔ بعض حالات میں بظاہر تو رضامندی ہوتی ہے، لیکن فطرت سلیمہ اس پر راضی نہیں ہوتی۔ فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اس سے مراد خودکشی نہیں ہے، بلکہ اپنے معاشرے کا فرد قتل کرنا اپنا ہی قتل ہے۔ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات کر لیں۔ عدوان اور ظلم جب ایک جگہ آ جائیں تو عدوان سے مراد زور روز بروز دست درازی، جبکہ ظلم سے مراد دھاندلی سے حق دبانا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اللہ کی رحمت کا غلط مفہوم نکال لیتے ہیں، اللہ کے عدل کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ظالم سے زیادہ مظلوم پر رحم کرتا ہے۔ کبائر اور صغائر اپنے نتائج کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ صغائر کا احاطہ ناممکن ہے، لیکن فطرت سلیمہ اور خواہشات نفس کی جانبداری سے مبرن شخص خود جان سکتا ہے۔ کبائر سے پرہیز ہوگی تو صغائر کی مغفرت کے لیے اللہ اسباب فراہم کر دے گا۔ بڑے اور چھوٹے گناہ میں اصولی فرق، تین چیزیں کسی گناہ کو بڑا یا چھوٹا بناتی ہیں:
سن لیجئے کہ بڑے اور چھوٹے گناہ میں کیا اصولی فرق ہے۔ 3 چیزیں ہیں جی، کسی بھی گناہ کو بڑا یا چھوٹا بناتی ہیں، صغیرہ کبیرہ بناتی ہیں۔ کسی کی حق تلفی ہو، خواہ مخلوق کی ہو یا خالق کی، اور اسے قرآن میں ظلم سے تعبیر کیا گیا ہو۔ دوسرا یہ کہ اللہ سے بے خوفی اور اس کے مقابلے میں استکبار، یعنی جان بوجھ کر اللہ کے اوامر اور نواہی کا لحاظ نہ رکھنا۔ قرآن میں اسے فسق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تیسرا یہ کہ ان روابط و تعلقات کو توڑنا جس کے استحکام اور صلے اور درستگی کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس پر انسانی زندگی کا امن سلامتی منحصر ہو۔ عام طور پر قرآن میں اس کے لیے فجور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ تعلقات اور روابط خواہ بندے اور رب کے درمیان ہوں یا بندے اور بندے کے درمیان ہوں، ان کا توڑنا جس کے استحکام اور صلہ اور درستگی کا اللہ نے حکم دیا۔ کسی بھی گناہ کی شدت آلات، کیفیات، اوقات اور شخصیات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، جیسے زنا، شادی شدہ کا، غیر شادی شدہ کا، آزاد کا، غلام کا، محرم سے، ہمسائی سے، مسجد میں، رمضان میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو گناہ کی شدت آلات، کیفیات، وقت اور شخصیات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ قسمت آزمائی کا حقیقی میدان اکتسابی چیزوں کو بنا لو، یعنی اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھو، اور اس میں مرد اور عورت برابر ہیں، اور فضیلت کا معیار بھی اکتسابی ہے نہ کہ تخلیقی ہے۔ مولا کے بہت سے معنی ہیں، لیکن یہاں مراد وارث ہے۔ اللہ کے مقرر کردہ وارث ہی حقیقی وارث ہے۔ اللہ کے مقرر کردہ وارث ہی حقیقی وارث ہے۔ کامہ کے بعد اللہ آ جائے تو مراد نگرانی، کفالت اور تولیت ہوتی ہے۔ قوام گھر کا منتظم، کفیل سربراہ، گھر کی ریاست کا سربراہ مرد ہے۔ مرد کی سربراہی کے لیے 2 دلائل حاضر خدمت ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ محافظت اور مدافعت اور کمانے کی صلاحیتیں فطری طور پر مرد میں ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ مرد گھریلو اخراجات کا بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری اسی ہی کے اٹھانے کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ فضیلت عام نہیں ہے، بلکہ گھر کی سربراہی کے معاملے میں صرف ہے۔ نیک بیویاں شوہر کی اطاعت گزار، رازدار اور گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو عورتیں ہر شعبے میں مرد کا کردار ادا کرنے پر اصرار کرتی ہیں وہ فاسقات ہیں، وہ فاسقہ عورتیں ہیں۔ حفظت الغیب جو ہے، اس سے مراد خاوند کے راز ہیں، کیونکہ یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ مراد بھی ہے کہ خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے گھر، اس کی عزت و آبرو، مال و اولاد کی محافظ ہوتی ہے۔ مرد کو قوام کی حیثیت سے تادیبی کارروائی کی ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ جبکہ نشوز کا خطرہ ہو۔ پہلی بات نصیحت و ملامت ہے، دوسری مباشرت میں عارضی علیحدگی، تیسری تادیبی جسمانی سزا، اور چوتھا جرگہ کرائیں۔ یہ 4 چیزیں نشوز کے سلسلے میں۔ اگر اصلاح ہو جائے تو پچھلی قدورتیں بلا دیں اور انتقام کے بہانے مت ڈھونڈیں۔ اللہ بھی تو قوام ہے، لہذا انسانوں کے نشوز کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ میاں بیوی کو اصلاح کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی سازگاری کی توفیق دے گا۔ پھر بھی معاملہ ٹھیک نہ ہو تو خدا تو قصوروار کو جانتا ہی ہے، قیامت کے دن اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔
تو یہ تھیں آج کی چند ایک آیات جس کا مطالعہ ہم لوگوں نے سنا. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.